بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حجر اسود کہاں سے آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کس مقصد کے لیے نصب کیا؟ تاریخ میں پہلی دفعہ کب حج بیت اللہ موقوف ہوا؟ خانہ کعبہ کو 2 دفعہ آگ کیسے لگی اور حجر اسود ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہوا؟ حجر اسود کو کب چوری کیا گیا اور اسے کس طرح واپس لایا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی تعمیر نو کے وقت حجر اسود کو کس طریقے سے نصب کیا اور قریشی قبائل کو کس طرح قتل و قتال سے بچایا؟ حجر اسود کی کیا خصوصیات ہیں اور اس کی فضیلت کے متعلق کیا احادیث بیان کی گئی ہیں؟ واؤ میں حجر اسود کو دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ انہی موضوعات پر آج ہم بات کریں گے، مگر ویڈیو کو جاری رکھنے سے پہلے ہمارے چینل ہو از ہو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ حجر اسود کے معنی سیاہ پتھر کے ہیں۔ یہ سرخ سیاہی مائل زرد رنگ کا ایک بیضوی پتھر جس کا قطر تقریباً 13 انچ ہے۔ یہ پتھر کعبہ کے دروازے کے قریب جنوبی دیوار کے مشرقی گوشہ میں باہر کی طرف زمین سے تقریباً 5 فٹ کی بلندی پر نصب ہے۔ یہ آغاز طواف کی علامت ہے۔ طواف شروع کرتے وقت اس کو چومتے ہیں۔ اس جگہ غلاف کعبہ نہیں ہوتا اور حجر اسود کا پورا حلقہ صاف نظر آتا ہے۔ ناظرین، 7 ذی الحج 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے دی۔ تب حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا، تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری نشانی یہ ہے کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا، یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ فرمایا یہ ہمارا حجر اسود نہیں۔ پھر دوسرا پتھر نکالا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا، وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس طرح ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لاتا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تو جس اونٹ پر لا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ ناظرین، حجر اسود کو سنگ اسود، رکن اسود بھی کہتے ہیں۔ اسلامی روایات میں ہے کہ حجر اسود کو جنت سے جبرائیل علیہ السلام لائے تھے، نیز اس کو جنت کا جواہر، جنت کا یاقوت اور جنت کا پتھر بھی کہا گیا ہے۔ حجر اسود کی ابتدائی رنگت اور اس کی چمک دمک کے متعلق جو روایتیں ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ جس وقت یہ جنت سے اترا تھا تو چاندی سے زیادہ سفید تھا۔
موتی کے مثل چمکتا تھا اور اس کے نور سے اطراف حرم روشن ہو جاتے تھے۔ اس کی موجودہ سیاہی زمانہ جاہلیت کی نجاست اور بنی آدم کے گناہوں کی وجہ اور 2 مرتبہ کی آتش زدگی کی وجہ سے ہے۔ حجر اسود کی لمبائی 1 بالشت 4 انگل اور چوڑائی 1 بالشت 3 انگل ہے۔ اس طرح حجر اسود کا قطر کم و بیش 1 فٹ ہے۔ ناظرین، مختلف روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا کہ کوئی خوشنما پتھر لا دو جو طواف شروع کرنے کی جگہ بطور علامت لگا دیا جائے۔ اسماعیل علیہ السلام ادھر ادھر تلاش کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حجر اسود لائے۔ غرض کہ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی جنوبی دیوار کی بیرونی جانب کونے پر نصب کر دیا تاکہ طواف کعبہ یہیں سے شروع کر کے یہیں ختم کیا جائے۔ جب حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور فرمایا اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن 35 سال کا تھا کہ تعمیر کعبہ کی پھر ضرورت ہوئی، جس کا سبب یہ تھا کہ ایک عورت کعبہ و غلاف کو عود کا دھواں دے رہی تھی کہ چنگاری اڑ کر غلاف کو آگ لگ گئی۔ کعبہ کی اکثر لکڑیاں جل گئیں اور حجر اسود بھی جل گیا۔ اس کے کچھ دن بعد سیلاب آیا اور پہاڑی نالے چڑھ گئے اور ایک نالا بڑے زور سے بیت اللہ میں داخل ہوا جس سے کعبہ کی دیواریں گرنے کے قریب ہو گئیں۔ قریش نے تعمیر شروع کر دی۔ جب کعبہ کی دیوار میں حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھانے اور نصب کرنے کا شرف اسی کو حاصل ہو۔ اس پر تکرار ہوئی اور نوبت قتل و قتال تک جا پہنچی۔ آخر ابو امیہ مخزومی کے سمجھانے سے سب لوگ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ بیت اللہ کے باب الصفا سے سب سے پہلے جو شخص خود بخود حرم میں داخل ہوا اس کو پنچ مقرر کیا جائے اور وہ جو فیصلہ کر دے گا اس پر عمل کیا جائے۔ حسن اتفاق سے پہلا شخص جو باب الصفا سے داخل ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اگرچہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمر تھے مگر آپ کے صفات حمیدہ و اوصاف پسندیدہ کے باعث سب لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے اور آپ کو امین کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ردائے مبارک زمین پر بچھائی اور حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس پر رکھ دیا اور سب قبیلوں کے سرداروں سے فرمایا کہ سب مل کر اس چادر کو پکڑ کے وہاں تک لے چلو جہاں حجر اسود نصب کرنا ہے۔ سب نے اس طرح اس کو اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا۔ ناظرین، حجر اسود کی فضیلت میں جو احادیث وارد ہیں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ ان حدیثوں کے الفاظ اس طرح ہیں: اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین و پاک ترین و صاف ترین جگہ حجر اسود اور رکن ایمانی کے بیچ میں ہے۔ حجر اسود کو چومنا اور چھونا گناہوں کو دور کرتا ہے۔ حجر اسود کے قریب جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ جو شخص حجر اسود کو چھوتا ہے اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں گویا وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اگر اس کو مشرکوں کی نجاستیں نہ لگ جاتی تو اس کی برکت سے ہر مریض کو جو اسے چھوتا شفا ہو جاتی۔ ناظرین، حجاج بن یوسف بنو امیہ کا ایک جرنیل، ظالم اور سفاک سخت گیر گورنر تھا جس نے 173 ہجری میں مکہ کا محاصرہ کیا جو 7 ماہ تک جاری رہا اور کعبہ پر منجنیق سے پتھر برسائے جس سے کعبے میں آگ لگ گئی، جس سے حجر اسود کے 3 بڑے ٹکڑے ہو گئے۔ نیز کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ہیں جنہیں ابن زبیر نے چاندی میں مڑوا دیا۔ 1268 عیسوی میں سلطان عبد المجید خلیفہ ترکی نے اسے سونے کے فریم میں مڑ دیا۔ 1281 عیسوی میں سلطان عبد العزیز نے اسے چاندی کے فریم میں لگوایا۔ 1366 عیسوی میں اس فریم کی اصلاح کی گئی۔ ناظرین، عمرہ و حج کے دوران حجر اسود کو بوسہ دینا افضل کام ہے۔ کچھ لوگوں کو خواب میں بھی یہ شرف حاصل ہوتا ہے، وہ حجر اسود کی زیارت کرتے ہیں۔ خواب میں حجر اسود کو دیکھنے کی تعبیر علامہ محمد ابن سیرین نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے حجر اسود پر ہاتھ پھیرا ہے تو اس شخص کو اہل عرب سے نفع پہنچے گا، اگر دیکھے کہ حجر اسود کو اکھیڑا ہے تو ایسا شخص بد اعتقاد اور ناپاک ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر وہ دیکھ لے کہ اس نے حجر اسود کو پھر اسی مقام پر رکھ دیا ہے تو اصلاح پائے گا اور راہ راست پر آ جائے گا۔ خواب میں حجر اسود کو بوسہ دینے سے مراد علم اور خیر پانے کی علامت ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اور اسی امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔